نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لمبے عرصے کے بعد آج ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اب آج چند ایک ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے جو ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت سارے مجھے واٹس ایپ کے اوپر اور میرے فون نمبر پہ مجھے سوال کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ تر پوچھے جانے والا سوال ہے وہ ہے جس کے متعلق وہ ہے نسبت۔ دوسرے الفاظ میں بات کیا جائے تو بیعت۔ کہ سوال کیا جاتا ہے کہ نسبت کو تھوڑا سمجھایا جائے کہ نسبت سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت لمبا چوڑا ایک چیپٹر ہے جو ایک ویڈیو کے اندر تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پوری سیریز شروع کرنے والا ہوں، جس طرح رمل کے اوپر شروع کی تھی انشاءاللہ العزیز، نسبت کے اوپر اور بیعت کے اوپر۔ بیعت اس کے اوپر ایک بات شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ وہ ایک پوری سیریز جب سٹارٹ کروں گا تو اس کے اوپر انشاءاللہ بڑی تفصیلاً بات ہوگی، ہر چیز کو باقاعدہ طور پہ سمجھایا جائے گا کہ ہم نسبت اختیار کرنے کا مقصد، بیعت کرنے کا مقصد کیوں ہے، کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ہم دیتے کیوں ہیں، اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کون سا علم حاصل ہوتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث سے انشاءاللہ اس کے ثبوت بھی سامنے لے کے آؤں گا، مشائخ کرام کی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ العزیز، اسباق کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو اب کیونکہ بہت زیادہ لمبا کرنے کی بجائے بات کرتے ہیں نسبت کی مثالیں دو چار دیتا چلوں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ نسبت کو مثالوں کے ساتھ سمجھا دیں کہ نسبت سے کیا فائدہ ہے، اور نسبت کو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیں۔ نسبت اب جس طرح کے ایک رشتہ، ایک ناطہ، ایک تعلق، اب اس کی سب سے پہلی مثال دیتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، مسجد اور لگا لو بیت الخلاء۔ تھوڑی سی بات اس میں کرتا چلوں کہ بیت الخلاء کوئی گندی جگہ نہیں ہوتی جب تک انسان اس کے اندر نہیں جاتا۔ واش روم انسان اندر جاتا ہے تو وہ گندی ہوتی ہے۔ تو ایک اینٹ ہے، اینٹ اسی بھٹے سے آئی ہے، انہی مزدوروں نے اس کو بنایا ہے، اسی آگ میں پکی ہے، انہی مزدوروں نے اس کی خلاصی کی ہے، انہی گاڑیوں پہ لوڈ ہو کے وہ آئی ہے۔ ایک آ گئی مسجد کے اندر لگ گئی اور دوسری آ گئی بیت الخلاء کے اندر لگ گئی۔ تو مسجد کے اندر لگے ہوئے فرش کے اوپر قدم رکھتے ہوئے ہمیں دعا پڑھنے کا حکم ہے، اور بیت الخلاء کے فرش کے اوپر پیر رکھتے ہوئے بھی ہمیں دعا پڑھنے کا ہی حکم ہے۔ اب اس کو ہم تقدس کی نیت کے ساتھ دیکھیں گے، اور بیت الخلاء میں لگی ہوئی کو ہم ایک غلاظت کی نیت کے ساتھ دیکھیں گے کہ یار یہ گندی جگہ پہ ہے، یہاں پہ ذرا پیر خیال سے رکھنا کہ جوتے سے باہر پیر نہ لگ جائے، میرے کپڑے نہ ٹچ ہو جائے۔ اس کی دوسری مثال اب تھوڑی توجہ طلب بات ہے۔ ایک بزرگ سے ہم نے ایسے سنا، ایک بزرگ سے ہم نے سنا کہ کچھ ایسے اسلاف گزرے ہیں جو اگر روٹی ٹھنڈی ہے تو اس کو پہلے کھایا کرتے تھے، اور جو گرم ہے تو اس کو بعد میں کھایا کرتے تھے۔ تو جب سوال کیا گیا کہ آپ یہ کیوں کھاتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا۔ تو ان دوستوں نے یہ بتایا کہ ان اسلاف نے، ان بزرگوں نے کہا کہ یہ جو ٹھنڈی روٹی ہے نا،
یہ تھوڑی سی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانے میں بنی ہے۔ اگر 2 منٹ بعد والی روٹی تھوڑی زیادہ گرم ہے تو اس کو نسبت تھوڑی دور کی ملتی ہے، یعنی دور کی نسبت ملتی ہے، تھوڑا سا 2 منٹ کا فرق ہو گیا۔ تیسری مثال، حکیم ترمذی سے تو ہر کوئی ہی واقف ہے۔ تو ان کی حکمت کی ایک دکان ہوا کرتی تھی جس کے اندر یہ لوگوں کا علاج بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن جوانی کا عالم تھا، ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے ان سے کچھ ایسا تقاضا کیا، حکیم صاحب اکیلے بیٹھے تھے، خوبصورت بہت زیادہ تھے ماشاءاللہ، کہ نہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نہ کوئی ہمیں سن رہا ہے، تم اور میں دونوں اکیلے ہیں۔ تو حکیم صاحب زور زور سے رونے لگ گئے اور وہ عورت ڈر کے وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب کی داڑھی میں، ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ ایک دن بیٹھے تھے، دل میں خیال آیا کہ ترمذی، اس نے تجھے ایک بات کہی، اگر تم مان لیتا اور بعد میں اس پر توبہ کر لیتا تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا تھا۔ یہ خیال آیا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے آنکھ لگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترمذی کیوں روتا ہے؟ تو کہا سرکار تب میں جوان تھا، میرا ایمان بھی جوان تھا، آج میں بوڑھا ہو گیا، شاید میرا ایمان بھی بوڑھا ہو گیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ نہیں ترمذی، تو بوڑھا نہیں ہوا، تب تیرا زمانہ میرے زمانے سے کچھ قریب تھا، اب آہستہ آہستہ میرے زمانے سے تیرے زمانے کی دوری بڑھتی جاتی ہے۔ زمانے کو زمانے سے نسبت ہوتے ہوتے رسول اللہ کے زمانے سے نسبت ہوئی، جس کی رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، وقت دور ہوتا جاتا ہے، تو ایسے ایسے اس کی نسبت تھوڑی اور ہوتی جاتی ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھو گے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ دوسری حدیث قدسی، جن کے ساتھ شباہت اختیار کرو گے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ چند ایک مثالیں تھیں جو مجھ سے پوچھی گئی کہ نسبت کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ نسبت سے مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ بیعت کرنا اور نسبت اختیار کرنا، اس سے مراد اولیاء اللہ کی نسبت ہے، ان سے رشتہ، ان سے تعلق قائم کرنا ہے۔ ایک بندہ اولیاء کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، ایک زمانے کے معیوب لوگوں کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ تو اب فرق آپ دوست خود ہی اس میں تجزیہ فرما لیجئے۔ ہاں البتہ جب بیعت اور نسبت کی باتیں ہوں گی تو قرآن اور حدیث سے بہت ساری چیزیں نکال کے انشاءاللہ آپ دوستوں کے سامنے بھی رکھوں گا۔ نسبت کیوں ضروری ہے، نسبت کے اوپر دلائل بھی دوں گا، بہت ساری ایسی باتیں کروں گا انشاءاللہ العزیز، ہر چیز کے اوپر ویڈیوز بنا کے جن سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسباق کے اوپر بات کروں گا کہ شرع کے اسباق کیا ہے اور طریقت کے کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے مرشد کے پڑھائے اسباق کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔